کو آپ سیاسی رنگ نہ دیں. ہماری حکومتوں کے 60-70% سے زیادہ وسائل اپنے دفاع پہ لگتے ہیں. تو وہ کیا سوچیں گے دریاؤں کی کیا حالت ہے, ڈیموں کی کیا حالت ہے, ہم نے ڈیم بنانے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بڑھیا نے سمجھایا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان خیموں میں جاتے ہیں, ان سے ذرا حکومت کے بارے میں رائے لیتے ہیں کہ حکومت کیسی چل رہی ہے, خلافت کیسی چل رہی ہے. وہ چلے گئے, وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی. میں نے اسے کہا یہ ہے وہ پوائنٹ کی بات, یہ ہے تیری صاف نیتی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنے رنگ لگائے. تو بد نیت بندہ کبھی زندگی میں سکھ نہیں پاتا. بٹ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عقل نہ مانگا کرو, قسمت مانگا کرو. کہ میں نے بڑی بڑی عقل والوں کو قسمت والوں کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے. بہت بڑا تاجر تھا, سیاستدان بھی تھا, پرانی بات ہے. تو اس نے نا کوئی چینی کی کوئی سینکڑوں بوریاں اپنے ڈیرے پر رکھی ہوئی تھی. جب وہ لوگوں میں جاتا تھا تو چینی کی ذرا قلت تھی تو وہ پھیکی چائے پیتا تھا. کہتا عوام کے پاس چینی نہیں ہے تو میں نے پھیکی چائے پی. یہ جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں نا, ان کا اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی بات. لیکن بندہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اذیت دے کے نہ کوئی اپنا بھلا نہیں کر رہا. جس نے اللہ کے بندوں کو تنگ کیا ہے اللہ اسے کبھی سکھ نہیں دے گا. یہ بڑے بڑے سام بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر. ہم لوگ تو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو, ہم تو ویسے ہی بس اپنے سطح میں جیتے رہتے ہیں. یہ بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں اس میں. بظاہر ایک مرد ٹماٹر ہے, کیا وجہ ہے کبھی 50 روپے سے کوئی نہیں لیتا, کبھی 50 روپے ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے وہ ساری ایک گیم ہوتی ہے, ان کی پورا گینگ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کرنا. اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. یہ باب سلم و رحم, بے سلم اور رحم کے بارے میں باب ہے. اس کی دوسری فصل ہے. عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہن جو ہے وہ مرہون کو, جس نے اس کو رہن رکھا ہے, روکتا نہیں ہے. لہو غرمہ وعلیہ غرمہ, اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اس کے لیے ہے. مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس فرض کریں کہ ایک چیز کو رہن رکھ دیا. مثلا اس نے اس کے پاس بکری رہن رکھ دی, تو اگر بکری نے بچہ جنم دیا ہے, بچہ یعنی اس نے بچے کو جنم دیا ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ اسی کا ہوگا جس نے رہن رکھا ہے. اور اگر بالفرض بکری جو ہے وہ مر جاتی ہے, اس کا نقصان بھی اس کا ہوگا جس نے رہن رکھا ہے. یہ جس کے پاس رہن ہے وہ صرف اور صرف ایک ضمانت ہے کہ بھی آپ نے مجھ سے جو پیسے لیے ہیں یہ میرے پاس ہے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں, بھاگتے ہیں, انکار کرتے ہیں تو پھر یہ چیز میری ہوگی.
تو رحم سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ہوگا جس نے رحم رکھا ہے، اور اس کا نقصان بھی اس کے لیے ہوگا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المکیال مکیال اہل المدینہ والمیزان میزان اہل مکہ. آپ نے فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ماپنا ہے، ماپ اہل مدینہ کی معتبر ہوگی، اور وزن جو ہے میزان وزن تول یہ اہل مکہ کا معتبر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مکے کے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، تاجر تھے. تو تاجر جو ہوتا ہے اس کو وزن سے واسطہ پڑتا ہے، اس نے تول کے ایک چیز دینی ہے. اور جو ماپنا ہوتا ہے یہ کسان کا کام ہے، جیسے وہ فصل کو ماپتے ہیں. یہ اس لیے آپ نے فرما دیا کہ مکیال جو ہے یعنی ماپنا، تولنا مکے والوں کا معتبر ہوگا اور ماپنا مدینے والوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الکیل والمیزان. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جنہیں ماپنے اور تولنے سے واسطہ پڑتا تھا، یہ تاجر تھے یا ایسے کوئی کام کرتے تھے کہ ماپنا اور تولنے سے انہیں واسطہ پڑتا تھا. آپ نے فرمایا انکم قد ولیتم امرین، کہ تمہیں دو چیزوں کا والی بنایا گیا ہے. دو چیزیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، یا تمہارے حصے میں دو چیزیں آئی ہیں، ماپنا اور تولنا. یہ ایسی چیزیں ہیں ہلاکت فیہما الامم السابقہ قبلکم، کہ جن کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ کر دی گئی تھی. یعنی یہ ماپ اور تول میں کمی بیشی کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بندہ جو کہے میرا کاروبار ہے. یہ بندوں کی ذہنیت یہ بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز تو میرا دین ہے اور دکان پہ میں جو کچھ بھی کروں گی میرا کاروبار ہے، میں ڈنڈی مار لوں، میں ملاوٹ کر لوں، میں کس کو کم تول کے دے دوں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے یہ مکمل طور پہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور مکمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اس نے جھکنا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی قوموں کو انہی کی وجہ سے تباہ کیا گیا تھا. اشارہ ان قوم جیسے حضرت شعیب کی قوم تھی، باقی اور بھی ایسی قومیں ہوئی جو تجارت کرتی تھی، تو ان کی مذمت کو بیان کرنا مقصود ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسرف فی شیء فلا یصرفہ الی غیرہ قبل ان یقبضہ. اسلف فی شیء، جس نے کسی بھی چیز کا کسی کو مالک بنا، اس سے مراد ہے بیع سلم. یعنی جس نے فرض کرے ایک بندے سے بیع سلم کی ہوئی ہے کہ جی اتنے پیسے آپ مجھ سے لے لیں، جب گندم آئے گی تو یہ گندم آپ نے مجھے اتنے من دینی ہے، بیع سلم. اب گندم تو بھی اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ کسی بندے کو کہتا ہے کہ وہ جو گندم مجھے ملے گی وہ میں تجھے اتنے میں بیچ دیتا ہوں، تو یہ معدوم چیز کی بیع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بیع سلم کی ہے کسی چیز کے معاملے میں فلا یصرفہ الی غیرہ قبل ان یقبضہ، تو وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. باب الاحتکار. احتکار کا معنی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا. ذخیرہ اندوزی یہ لفظ پہلے بھی آتا رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یعنی فرض کریں جیسے گندم ہوتی ہے تو بسا اوقات کسان گندم ہے یا چاول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، جب اس کی فصل آتی ہے اس وقت وہ سستی ہوتی ہے مارکیٹ میں. یہ ایک عام سا اصول ہے جسے کوئی
بندہ اگر معاشیات کا لفظ بھی نہیں جانتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوگی اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں رسد اگر زیادہ ہو جائے تو طلب جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ ایک عام سی بات ہے. تو اگر وہ اس طریقے سے یعنی بندہ رکھ لیتا ہے اپنے گھر میں گندم بھی میں سبزیوں میں بیچوں گا اور مارکیٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، مارکیٹ میں کوئی قلت نہیں ہے، تو اس کو احتکار نہیں کہتے، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے. ذخیرہ اندوزی آپ جانتے ہیں ہمارے تاجر کیسے کرتے ہیں. یعنی دیکھیں نا کوئی چیز اچانک غائب ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو 100 کی ملتی ہے وہ 500 کی نہیں ملتی. یہ ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی. اور جو بڑے بڑے سام بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر، یہ ہم لوگ تو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، ہم تو ویسے ہی وہ اپنے سطح میں جیتے رہتے ہیں. یہ بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں اس میں. بظاہر ایک بار ٹماٹر ہے، کیا وجہ ہے کبھی 50 روپے سے کوئی نہیں لیتا، کبھی 50 روپے ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے وہ ساری ایک گیم ہوتی ہے، ان کی پورا گینگ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کرنا اس کو ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے خیال میں کرتا تو اپنے بھلے کے لیے، لیکن بندہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اذیت دے کے نہ کوئی اپنا بھلا نہیں کر رہا. جس نے اللہ کے بندوں کو تنگ کیا ہے اللہ اسے کبھی سکھ نہیں دے گا. وہ چیزیں ایسی کمائی جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے وہ کبھی بندے کے لیے سکھ کا باعث نہیں بنتی. وہ ہمیشہ بندے کے لیے آخرت سے پہلے ہی وہ دنیا میں ہی ذلتوں کا سبب بن جاتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا المامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتکر فهو خاطئ، کہ جس بندے نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے. اب جو خطا کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اس سے خطا ہو گئی. خطا کیا ہوتا ہے اگر آپ فقہی طور پر اس کو لیں گے؟ نسیان یہ ہوتا ہے کہ بھول کے کام ہو گیا. خطا یہ ہے کہ بندے کا ارادہ نہیں تھا اس سے ہو گیا. جیسے آپ فرض کریں کہ روزے کی حالت میں ایک بندے نے اس کو یاد ہی نہیں رہا اس نے پانی پی لیا، یہ نسیان ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک یہ ہے کہ بندے کو یاد تو ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے پانی اپنی حلق سے نہیں نیچے اتارنا، لیکن وہ کلی کرنے لگا تو غیر ارادی طور پر پانی حلق سے اتر گیا. یہ خطا ہے. اس میں اس پر روزے کی قضا اٹھتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر خطا اس معنی میں نہیں ہے. خطا کا لفظ انہ کان خطأ کبیرہ، فلا تقربوا الزنا انہ کان خطأ کبیرہ، ایسے نہیں. یعنی بدکاری کو بھی خطا کہا گیا ہے. یہ لفظ جو ہے نا یہ اپنے پس منظر سے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی غلط کرنا. تو کس معنی میں ہے یہاں پر یہ آپ کو پس منظر بتائے گا. ہر جگہ پر آپ اس کا وہ معنی نہیں کر سکتے. تو یہاں خطا کا وہ معنی نہیں ہے جو فقہا نے لیا ہے کہ روزہ خطا سے ٹوٹ گیا ہے تو یہ حکم ہے، نسیان سے ہو گیا ہے تو یہ حکم ہے، عمل سے ہو گیا تو یہ حکم ہے. یہ حدیث ہے. قرآن و حدیث کی اصطلاحات کو قرآن و حدیث کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے ذخیرہ اندوزی کی فهو خاطئ، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. یہ نہ کہے کہ یہ میرا کاروبار ہے. عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مرزوق والمحتقر ملعون. جالب، جلبہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. جلب زر کا لفظ آپ نے سنا ہے، کہتے ہیں یار وہ جلب زر کر رہا ہے، پیسہ اکٹھا کر رہا ہے. جالب کا لفظی معنی ہے کھینچ کے لانے والا. اس سے مراد ہے وہ تاجر جو مال کو ذخیرہ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس جو ہوتا ہے مارکیٹ میں لے آتا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تاجر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، مال کو مارکیٹ میں لے آتا ہے، مرزوقن، اللہ اسے رزق دیتا ہے، اس کو اللہ رزق دیتا ہے. یعنی
قرآن و سنت کی وہ بات جو ہماری عقل میں نہیں آتی اس کو ماننا ایمان ہے. جو چیز عقل میں آ جائے نا، دیکھیں قرآن و سنت میں اس چیز کو کبھی بیان نہیں کیا گیا جو بالکل انڈرسٹوڈ ہوتی. یعنی قرآن و سنت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا والدین کو کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو. اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر بندہ جبلی طور پر کرتا ہے. کیا کہا گیا؟ اپنے بچوں میں انصاف کرو، ان کی اچھی تربیت کرو. بات وہ کہی جاتی ہے جو جس میں کوئی چیز نئی چیز پائی جائے. تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو بندہ یہ کہے گا کہ یار وہ فلاں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ ایک تھے بہت بڑا تاجر تھا، سیاستدان بھی تھا، پرانی بات ہے، تو اس نے نا کوئی چینی کی کوئی سینکڑوں بوریاں اپنے ڈیرے پر رکھی ہوئی تھی. جب وہ لوگوں میں جاتا تھا تو چینی کی ذرا قلت تھی تو وہ پھیکی چائے پیتا تھا. کہتا عوام کے پاس چینی نہیں ہے تو میں نے پھیکی چائے پی گا. یہ جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں نا، ان کا اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر. اور بندہ مت بھولے کہ جو کچھ میں یہ کر رہا ہوں میرا اللہ ایسے دیکھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں لے آتا ہے نا، غلہ لے آتا ہے، جو چیز ہے مرزوق کون، اللہ اسے رزق دیتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ رزق جو ہے نا یہ پیسے کی کمی بیشی کا نام نہیں ہے. صرف رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو سکون قلب عطا کر دے، جو بندے کو اطمینان قلب دے دے، جو بندے کی عزت نفس کو باہر رکھے، جو بندے کے لیے عزت کا باعث ہو. ایک بندے کے پاس اتنا زیادہ پیسہ لوگ اس کو تھوکنا اس پر گوارا نہیں کرتے، تو کیا وہ رزق ہے؟ کیا اس کے بعد تو رزق یعنی یہ اس سے مراد ہے اچھی، یعنی اچھی شہرت بھی رزق ہے، اچھی سوچ بھی رزق ہے. کسی بندے کو اللہ نے اچھے دوست دے دیے، یہ بھی رزق ہے. کسی بندے کو اللہ نے اپنے دین کی طرف مائل کر دیا، یہ بھی رزق ہے. تو رزق جو ہے نا یہ بڑی جامع چیز ہے جو بندے کے لیے یعنی فلاح دارین کی باعث ہوتی ہے یہ چیز، اور وہ حرام کی کمائی سے نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ رزق دیتا ہے فالمحتکر ملعون، اور جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وہ اللہ کیا ہے کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، اللہ تیرے عمروں کی گنتی نہیں کرے گا، اللہ تیرے کردار کو دیکھے گا، اللہ تیرے اعمال کو دیکھے گا کہ تو کرتا کیا ہے. تو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غلا السعر على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ سائر لنا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیمتیں زیادہ ہو گئی، چیز کی قیمتیں بڑھ گئی. فقال النبی فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائر لنا، آپ یعنی قیمتیں متعین کر دیجئے. آسان لفظوں میں جیسے گورنمنٹ بھی ریٹ فکس کر دیتی، آپ ریٹ فکس کر دیں، یعنی قیمتیں متعین کر دیں. پہلے 20 بات سن لینا پھر میں عرض کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، قیمتیں متعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہی قیمتیں متعین کرنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قیمتیں متعین کرتا ہے کہ تم آلو اس طریقے سے بیچے اور پیاز اس طریقے سے بیچے. اس سے مراد اللہ کا نظام ہے. ایک بندہ خریدتا ہے دوسرا نہیں ہے. کبھی آپ دکاندار اور گاہک کے تعلق پہ غور کریں کہ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. دکاندار بھی وہاں بیٹھا ہو تو وہ اپنے فائدے کے لیے بیٹھا ہے، گاہک وہاں جاتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قیمتیں متعین کرنے والی، یعنی اللہ کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے نہ دکاندار اتنی زیادہ قیمت رکھتا ہے کہ لوگ اس کو خریدیں نہیں، نہ وہ اتنی کم قیمت رکھتا ہے کہ اس کا اپنا نقصان ہو جائے. تو ایک نظام ہے اللہ کا، تو اس میں نظام کی طرف اشارہ ہے. القابض، اور اللہ کی ذات ہی، ویسے تو ہوتا ہے قبضہ ہوتا ہے یہ سمیٹ لینا کسی چیز کو، تنگ کر دینا،
اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی رزق تنگ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے تحت جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ الباسط بسط ہوتا ہے پھیلا دینا، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق وسیع کرنے والا ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ رزق کا تعلق جو ہے کہ اللہ کے ایک نظام کے ساتھ ہے۔ یہاں بڑے بڑے بیوقوفوں کو ہم نے بڑے بڑے امیر دیکھا ہے، تو بڑے بڑے دانش مندوں کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ رزق اللہ کا ایک راز ہے، یہ واقعی اللہ کا ایک راز ہے۔ بٹ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عقل نہ مانگا کرو، قسمت مانگا کرو، کہ میں نے بڑی بڑی عقل والوں کو قسمت والوں کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ بندہ اپنا یہ مت بھول جائے کہ میں نے یہ مت کہے کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، فیصلے تو نہیں کرنے، فیصلے میرے رب نے کرنے۔ تیرا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہ کے کوشش کرنا، پھر تمہیں جو مل جائے سبحان اللہ۔ جملہ میں نے کل پرسوں پڑھا حدیث پر، کوئی کام کے سلسلے میں اللہ اس کی محدث علی قاری کی اس میں مرکات تقدیر پر بات چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ فضل کے ساتھ کرم کرتا ہے، کسی کے ساتھ فضل کے ساتھ عدل کرتا ہے، فضل کے ساتھ کرم کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اللہ زیادتی کسی پہ نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایک بندے نے، آپ فرض کریں کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، فرض کریں ایک بندے نے کوئی کام کیا ہے جس کی قیمت 200 روپے ہے، بالفرض اس کو 200 دے دیا، دوسرے بندے نے وہی کام کیا اس کو 500 دے دیا، تو پہلے پر زیادتی تو نہیں ہوئی نا، دوسرے پر فضل ہو گیا نا۔ تو اللہ کا فضل یہاں پر چلتا ہے، لیکن میرا رب خدا کسی کا حق نہیں مانتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رزق کو وسیع کرنے والا ہے، الرزاق، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ رازق بھی بندہ نہیں، رازق اللہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور بے شک میں امید کرتا ہوں، أَلْقَىٰ رَبِّي، کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ، کہ میں اپنے رب سے اس طریقے سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ میں نے اس کے خون میں یا اس کے مال میں اس پر کچھ زیادتی کی ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے، یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ کیا گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ قیمتوں کا تعین کرے یا نہیں ہے؟ تو فقہاء نے اس پر جو خلاصہ نکالا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر تو گورنمنٹ بھی ایک کاروبار کرتی ہے اور دوسرے تاجر بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا ایک ریٹ ہے اور دوسرے تاجر زیادہ ریٹ لگاتا ہے، پھر گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ قیمتوں کا تعین کر دے۔ اگر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، میں گورنمنٹ کو ٹماٹر نہیں بیچتی عموماً۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر روٹین میں چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، نہ گاہکوں کو شکایت ہے نہ تاجروں کو شکایت ہے، تو پھر بھی گورنمنٹ کو وہ یعنی قیمت متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قیمت متعین نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اور گاہک یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، یہ ہم پہ زیادتی کرتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز زیادہ یعنی مہنگی بیچ رہے ہیں، تو پھر ریاست کو لوگوں کو ظلم سے بچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس صورت میں انہیں قیمتیں متعین کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے اس زمانے میں چونکہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا بندہ ہوگا وہ جو سمجھتا ہوگا کہ میری حدود کیا ہیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں گورنمنٹ کے ریٹ متعین کرنا کوئی زیادتی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس متعین نہ کرے تو ان کو نافذ بھی کروائے، یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ریاست جو ہوتی ہے، ریاست ہمارے ہاں تو پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئی ہے نا گورنمنٹ۔
حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بڑھیا نے سمجھایا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان خیموں میں جاتے ہیں, ان سے ذرا حکومت کے بارے میں رائے لیتے ہیں کہ حکومت کیسی چل رہی ہے, خلافت کیسی چل رہی ہے. تو وہ چلے گئے, وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی, تو اس سے انہوں نے پوچھا, حضرت عمر نے پوچھا کہ مائی عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ اس کا بڑا ذکر ہے, سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گیا ہے. آپ نے پوچھا کیوں ناراض ہے عمر سے؟ کہنے لگی مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں ملتا. حضرت عمر نے کہا اتنی دور جنگل میں بیٹھی ہے, عمر مدینے میں رہتا ہے, اسے کیا پتا تجھے حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج, اگر پھر عمر تیری بات نہ کرے تو پھر ذمہ دار ہے. تو اس مائی نے کہا اگر عمر میرا پتہ نہیں کر سکتا تھا تو خلیفہ کس لیے بن گیا تھا؟ میں ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. پھر یہ ہوتی ذمہ داری ریاست کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ریاست ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی, ریاست اپنی کشتیوں میں لگی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملکی لیول کے جو منصوبے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں میں نے یہاں پر کہا تھا کسی تقریر میں, ہاں پچھلے جو گا میں نے تقریر کی تھی, یہ سیرت نبوی کی روشنی میں استحکام پاکستان کیسے ممکن ہے, کیونکہ ربیع الاول شریف بھی آ گیا تھا اور 14 اگست بھی تھا, تو میں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. وہاں میں نے کہا تھا کہ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں, کوئی بھی ہو, اس کو آپ سیاسی رنگ نہ دیں, ہماری حکومتوں کے 60-70% سے زیادہ وسائل اپنے دفاع پہ لگتے ہیں. تو وہ کیا سوچیں گے دریاؤں کی کیا حالت ہے, ڈیموں کی کیا حالت ہے, ہم نے ڈیم بنانے ہیں, وہ کرے گا نا جس کی کوئی تربیات میں ہوگا. تو اس لیے ہر ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے, اور انہیں چلو جہاں پر وہ حسن اور وہ کیا ہے کہ حسن اور حکومت کو کون پوچھ سکتا ہے, حسن اور حکومت کی عمر بھی تو کتنی ہے, ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا, آخر جواب تو دینا ہے. تو آپ نے فرمایا یہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے, لیکن محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب لوگوں کو شکایت نہ ہو اور ریاست سمجھے کہ تاجر زیادتی نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ زیادتی کر رہے ہو یا لوگوں کو شکایت ہو, پھر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قیمتوں کا تعین کرے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حاتب بن ابی بلتع وہ بیٹھے ہوئے نا, انہیں کیا بیچ رہے تھے, کوئی چیز تھی. آپ نے پوچھا کیسے بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تمہیں 3 درہم میں بیچ رہا ہوں, 3 درہم کلو یا جو بھی اس وقت پیمانہ تھا. تو وہ بہت کم قیمت تھی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے مزاج بھی ہوتے ہیں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اگر میں نے دن میں 500 کما لیے نا بس ختم ہے, مجھے نہیں آگے جانے, وہ نہیں کرتے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چلو یار ختم ہو تو میں کل چلا جاؤں پھر گھر, کام ہوتا ہے بندے کو. دیکھا کبھی کبھی یا شام کے وقت, اس وقت آپ جائیں مارکیٹ میں چیزیں صبح کی نسبت بہت سستی ہوں, لیکن یہ کوئی ایسی تو ایک قافلہ آ رہا تھا وہی چیز لے کر جو وہ بیچ رہا ہے, کشمیر تھی والد کشمیر بیچ. تو اب نے فرمایا بھی یا یہاں سے چلا جائے یا قیمت بڑھا دے, یا یہاں سے چلا جا یا قیمت بڑھا دے. مطلب کیا وہ قافلہ آئے گا, بھی تاجر آئیں گے, اب تو بہت کم قیمت پہ بیچ رہے تو تاجروں کا نقصان ہوگا. انگلش سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بعد میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے حکم دیا ہے, لیکن اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر تاجر یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ تاجر جو ہے کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا انہیں حق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تصحیح. تصحیح سے کیا مراد ہے؟ قیمتیں متعین کرنا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرماتے ہوئے سنا, من احتکر علی المسلمین طعامهم ضرب اللہ بالجزام والافلاس, کہ جس بندے نے مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کر کے ان کا کھانا بند کر دیا. من احتکر علی المسلمین طعامهم, جس نے مسلمانوں کا کھانا ذخیرہ اندوزی کر دیا,
ذخیرہ کر دیا، یعنی مارکیٹ میں نہیں کھانے سے مراد کوئی غلہ، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، اللہ اسے کوڑ میں اور غربت میں مبتلا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب آئے گا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی، اور وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ یہ نہیں آتا اگر ایک بندہ کوڑ میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ سمجھے کہ میں صحیح ہوں، مراد اس سے مصیبت ہے، جس پر کوئی نہ کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آئے گی، وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من احتقر طعاما 40 یوما، جس بندے نے 40 دن تک کسی چیز کو ذخیرہ کر لیا، یعنی جب مارکیٹ میں اس کی ضرورت تھی اور اس نے اسے ذخیرہ کر لیا، یہی جو بہل والا اس کا مقصد کیا تھا، اور مہنگی ہو جائے، یعنی مارکیٹ میں جو اس کی طلب ہے وہ چیز کم ہے لیکن وہ اس نے ذخیرہ کر لیا اور مہنگی ہو جائے، فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ، تو وہ اللہ سے بیزار ہے گیا اور اللہ اس سے بیزار ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ وعن معاذ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور سے صحابی تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹے ان کی یہ ٹانگیں تھیں، بڑے پھر فقیر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا بیس العبد المحتکر، کہ ذخیرہ کرنے والا بندہ کتنا برا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کتنا برا ہے، کیوں؟ ان ارخص اللہ الاسعار حزنا، اگر اللہ تعالیٰ قیمتوں کو کم کر دے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، یعنی قیمتیں کم ہوں گی تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی نا، اگر لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، قیمتیں کم ہو جائیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَغْلَىٰ فَرِحَ، اگر قیمتیں زیادہ ہو جائیں تو خوش ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جو لوگوں کی بھلائی سے غمگین ہوتا ہے اور اچھائی سے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ جو بندہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بہت برا بندہ ہے، وہ بہت برا آدمی ہے جس کی سوچ اس طریقے سے منفی ہے۔ دیکھیں نیت جس بندے کی صاف ہوتی نا، تو میں نے شاید وہ ایک نا سیالکوٹ کے صوفی صاحب ہیں، صوفی ان کو کہتے ہیں، پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، ان کے بڑے ہوٹل ہیں یہ دبئی میں آگے پیچھے، سیالکوٹ میں بھی صوفی ٹکا کباب، ان کا ہوٹل سیالکوٹ میں ہے، پتہ نہیں آپ نے کوئی سیالکوٹ کا ہو ہی نہیں، صوفی ٹکا کباب۔ تو وہ پیر کرم شاہ صاحب کا بڑا عقیدت مند تھا، بہت زیادہ عقیدت مند تھا۔ تو میں ایک مرتبہ وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا اس کے گاؤں میں، تو میں نے اس دوست سے کہا یار ذرا صوفی صاحب سے ملنا ہے، وہ پیر صاحب کے ساتھی تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سنائے کوئی کیسے آپ کی زندگی چلی اور کیسے آپ یہاں تک پہنچے، تو مختصر بات یہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نا بالکل کنگال ہو گیا، یعنی میں وہ سروس کرتا تھا جو 3 تھا تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا، بالکل میں کنگال ہو گیا، بالکل تنگ ہو گیا، تو مجھے نہیں یہ ٹکے بنانے آتے تھے یا کباب بنانے آتے تھے، تو میں نے نا وہ کباب بنانے ریڑھی لگا دی۔ کہتے ہیں جو اچھا اللہ نے ایسا ذائقہ رکھا اس میں بھی کہ اللہ کا راز ہوتا ہے، یعنی بناتے سارے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے مدد شامل ہو جاتی، تو کہتے ہیں ایسا وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ذائقہ رکھ دیا نا کہ میں تھوڑے دنوں میں بڑا مشہور ہو گیا۔ پہلے میں کچھ وہ قیمہ خریدتا تھا، پھر میں زیادہ خریدنے لگ گیا، پھر میں نے ایک دکان کرائے پہ لے لی، پھر میں نے دکان خرید لی، پھر میں اپنی گائے لینے لگا، پھر میں 2 گائے لینے لگا۔ کہنے کہ جب میرے پاس کوئی بندہ آتا نا ٹکے بنانے والا، جس کی میں نے آپ کو ساری بات مجھے کہتے کہ مجھے بھی بتا، میں بھی ٹکے لگاتا ہوں، تو کیسے بناتا ہے؟ تیرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، تو میں اسے کہتا بھائی تیرا بھی رازق اللہ ہے، میرا بھی رازق اللہ ہے، اس طریقے سے میں بناتا ہوں، یہ چیزیں اس میں ڈال لیں، بس مجھ سے ذرا دور جا کے تم اپنی ریڑھی لگا لیں، تیرا رزق مجھے ملتا رہے گا، میرا رزق مجھے ملتا رہے گا۔ میں نے اسے کہا یہ ہے وہ پوائنٹ کی بات، یہ ہے تیری صاف نیتی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنے رنگ لگائے۔ تو بد نیت بندہ کبھی زندگی میں سکھ نہیں پاتا، جس کو اللہ نے مثبت سوچ دی ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔
نبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احتکرا طعاما 40 یوما، اس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی کسی غلے کی، ثم تصدق بہ، پھر اس نے وہ سارا صدقہ کر دیا، لم یکن لہ کفارہ، یہ ذخیرہ اندوزی کے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح